میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو پچھلے جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج پر بلایا تھا۔ میرے بھائیوں، جتنے نبی ہیں سارے نبیوں کی الگ الگ کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے الگ الگ معجزات نبیوں کو عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو عاجز کر دے، عقل سے ماورا چیز کو، دماغ میں نہ بیٹھے، ایسے چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبیوں سے صادر ہوتی ہے تو معجزہ ہے، صحابہ سے صادر ہو رہی ہے، اولیاء اللہ سے یہ چیزیں صادر ہو رہی ہیں تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے کرامت کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، انہی میں سے ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو معجزے سے نوازا تھا۔ دو خصوصیت تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک تو یہ تھی کہ اللہ نے انہیں ایک عصا دیا تھا، لاٹھی دی تھی، جسے عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا کرتی تھی اور بہت کام اس سے لیا کرتے تھے، معجزے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ یہی عصا تھی۔ اس عصا کو جب فرعون کے دربار میں اسے جب چھوڑا تھا تو اژدہا بن گیا تھا۔ یہی وہ لاٹھی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دریائے نیل پر مارا تھا تو راستے بن گئے تھے۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اپنے ہاتھ کو جب اپنے بغل میں دبایا کرتے تھے اور اسے جب وہ نکالتے تھے تو روشن ہو جایا کرتا تھا، جیسے لائٹ جل رہی ہو، بالکل چمکدار۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے پاس بھی ایک معجزہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی تھی کہ لوہا کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے تو وہ بھی نرم ہو جایا کرتا تھا، وہ بھی ملائم ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، دم عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے پر پھونک مار دیتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایسی چیز اگر نبیوں سے ثابت ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ معراج پر اس فرش سے لے کر عرش تک سفر کیا، اور ایک ہی رات کے اندر، چند لمحوں کے اندر، ساتوں آسمان کا، مسجد اقصیٰ کا، فلسطین کا، جنت اور جہنم کا سیر کر کے آپ واپس آ گئے۔ یہ بات عقل میں بیٹھنے والی نہیں ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان کر دی، تمام ایمان والوں نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چاند کو اشارہ کیا تھا، چاند دو ٹکڑے میں بٹ گیا تھا، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ایک برتن کے اندر، خالی برتن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالی برتن کے اندر اپنا دست مبارک ڈال دیا تھا، پورا برتن پانی سے بھر گیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی مٹھی میں کنکریوں نے، بے زبان کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا،
اور جس راستے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام گزرا کرتے تھے درخت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سارے معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میرے بھائیوں، انہی میں سے ایک معجزہ یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے اس واقعے کا ذکر فرمایا، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا، راتوں رات لے کر کے چلی۔ کہاں؟ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر کے گئے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں معراج عطا ہوئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے محبوب کو ہم اپنی نشانیوں کو دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العزت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ تو معراج کا واقعہ ہے جسے اللہ رب العزت نے مختصر طور پر یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعض الگ الگ روایات ہیں، مؤرخین نے الگ الگ تاریخ لکھی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال یا 12ویں سال اسی رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے مکے کے اندر۔ آپ سو رہے تھے، گہری نیند میں بھی آپ نہیں تھے کہ جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے۔ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضور کے پاس جبریل تشریف لائے۔ ابھی تک جب جبریل نبی کے پاس آتے تھے تو دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے گھر کا جو گیٹ ہوا کرتا تھا اس گیٹ سے جبریل آتے تھے، لیکن آج جب جبریل آ رہے ہیں تو دروازے سے نہیں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور جس گھر کے اندر آرام فرما تھے اس گھر کی چھت پھٹتی ہے، کھل جاتا ہے چھت اور جبریل نیچے داخل ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے، اس طرح چھت پھٹنے سے یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ابھی تک جو آپ سفر کیا کرتے تھے وہ تو دنیا کے اندر ہی سفر ہوتا تھا، آج انوکھا سفر پیش آنے والا ہے۔ اگر ویسا ہی سفر ہوتا تو آپ راستے ہی سے آتے جبریل امین، لیکن چھت پھٹ رہی ہے، بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو عروج پر چلنا ہے اور معراج پر لے کر کے آپ کو چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، جبریل امین آئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ سینے کو چاک کرنے کے بعد آب زمزم سے حضور کے سینے مبارک کو دھلا۔ دھلنے کے بعد ایک سونے کی تشتری لے کر کے آئے تھے جس میں علم و حکمت کا نور بھرا ہوا تھا۔ اس نور کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کے اندر رکھ کر کے بند کر دیا۔ ایسا اس لیے کیا کہ اب حضور ایسے سفر پر جا رہے ہیں، جنت بھی دیکھیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے، اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے، دل کے اندر کوئی وحشت نہ پیدا ہو جائے، کوئی ڈر نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ الہ العالمین آپ مجھے اپنی زیارت کروا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے جب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وخر موسیٰ صعقا، دیکھ نہ سکے۔ تو پہلے سے اللہ کے رسول کے دل کو، آپ کے سینوں کو علم و حکمت کے نور سے بھر دیا جا رہا ہے تاکہ جب جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھیں تو کسی وحشت کا شکار نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو بند کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ محبوب آپ چلیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔
لیلم من المسجد الحرام، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اٹھنے کے بعد آپ مسجد حرام تشریف لے گئے۔ مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے پاس، اسے حرام اس لیے کہا جاتا ہے مسجد حرام کہ وہ حرمت والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے۔ بہت ساری چیزیں حرم شریف کے اندر پہنچنے کے بعد حرام ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تو وہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری جبریل لے کر کے آئے تھے، جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہوئے اور مسجد حرام سے سفر ہوا فلسطین تک، مسجد اقصیٰ تک۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ گئے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں، پہلے سے تمام کی تمام نبیوں کی جماعت موجود ہے۔ کس لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، حضور کے استقبال کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام کے تمام نبی موجود ہیں، استقبال کر رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ مسجد اقصیٰ کے گیٹ پر جب پہنچے، بیت المقدس کے، دونوں ایک ہی ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس دونوں ایک ہی چیز ہے، نام الگ الگ ہے۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو تمام کے تمام نبی آپ کو آ گئے، استقبال کرنے کے لیے گیٹ کے پاس آ گئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تمام نبی آپ کا استقبال کرتے ہیں، اذان دی جاتی ہے۔ اب اذان دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جب بات آئی، اب مؤذن خاموش ہو گیا کہ تمام کے تمام یہاں پر نبی موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک۔ اب کس نبی کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے، کس نبی کا نام لیا جائے؟ آواز آئی، جس کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، جس کے استقبال میں تمام نبیوں کو جمع کیا گیا ہے، ان کی رسالت کی اب گواہی تمام نبیوں کے سامنے دے دی جائے۔ مؤذن صدا لگاتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تمام نبیوں کی موجودگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی۔ یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ تمام نبیوں کو اور دنیا والوں کو، قیامت تک آنے والے انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اذان ہو گئی، اب نماز کا وقت ہوا۔ نماز کون پڑھائے؟ حضرت آدم بھی موجود، حضرت نوح بھی موجود، کم و بیش 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف امتیوں کے امام نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے امام نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں، جو نبی گزر چکے ہیں، سب کے امام ہیں۔ امام الانبیاء ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے، جب میرا محبوب موجود ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کی موجودگی میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نماز پڑھائے۔ میرے بھائیوں، جبریل امین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کو مصلی پر لے کر کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ تمام نبیوں کی امامت مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلتے ہیں اور جبریل امین کے ساتھ میں سوار ہو کر معراج کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور جبریل بھی، ان کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، بیری کا وہ درخت تھا، وہیں پر جبریل امین آتے جاتے تھے، اس سے آگے جبریل کی رسائی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ آگے تشریف لے جائیں، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے پہلے آسمان پر پہنچے،
دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر پہنچے، 7 آسمان کا سفر طے کیا۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جن نبیوں سے آپ کی ملاقات کرائی گئی خاص طور سے الگ الگ، جیسے حضرت آدم سے، اس کی بھی بہت ساری حکمتیں حضرات علماء کرام نے لکھی ہیں کہ حضرت آدم سے ملاقات اس لیے کرائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جیسے ایک دشمن کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا تھا، ایسے ہی آپ کے دشمن ہوں گے، ان دشمنوں کی وجہ سے آپ کو اپنے وطن جنت، اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ پیغام دینا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن دشواریوں سے مجھے گزرنا پڑا ہے یہ دشواری آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ قبل مسیح بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 سال کا فاصلہ ہے، اور نبیوں کے درمیان بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے ہیں آسمان پر، بعد میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے اس دین کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی مدد کے لیے۔ اس وقت آئیں گے جب دجال نکلے گا، اور دجال کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ قرب قیامت، جب قیامت قریب ہو جائے گی تو میرے بھائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے بھی ملاقات ہوئی کہ جس طرح آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، ایسے ہی آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، ابو لہب وغیرہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ تمام نبیوں کا الگ الگ پیغام تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم، چند باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ارشاد فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بارگاہ رب العالمین میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے محبوب، آج تم میرے پاس آئے ہو، آج تم مہمان بن کر کے میرے پاس آئے ہو۔ محب اور محبوب کی آج ملاقات ہو رہی ہے۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ یہ بتاؤ میرے محبوب، آج تم میرے پاس آئے ہو تو کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پروردگار عالم، علی کل شیء قدیر، انک علی کل، آپ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں، ہر چیز کی قدرت آپ کے پاس ہے، میں آپ کو کیا لے کر کے آ سکتا ہوں؟ میں کیا لے کر کے آؤں گا آپ کے پاس؟ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب، محبت کے 2 جملے ہی ارشاد فرما دو، محبت کے 2 جملے ہی کہو۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان مبارک سے نکل گئی ہے، اپنی زبان مبارک سے جو نکالے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے سند بنا دیا۔ جب تک ان کلمات کو اپنے زبان سے ہم نہیں نکالیں گے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا تھا حضور پاک علیہ السلام نے؟ التحیات للہ۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کچھ بات کہو اپنی طرف سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 بات حضور پاک علیہ السلام سمجھ لیجئے، 3 تحفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی نے پیش کیا معراج میں۔ التحیات للہ، میری قولی عبادتیں سب آپ کے لیے،
वस्सलावात मेरी बदनी इबादतें आपके लिए हैं, वत्तय्यिबात मेरी माली इबादतें आपके लिए। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि परवरदिगार ज़बान से मेरी किसी की इबादत होगी तो सिर्फ आपकी होगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। वस्सलावात और मेरी पेशानी कहीं पर झुकेगी तो आपके बारगाह में झुकेगी, उसके अलावा कहीं नहीं झुकेगी। वत्तय्यिबात मैं माल कहीं पर खर्च करूंगा, आपके राह में खर्च करूंगा तो आपकी मोहब्बत में खर्च करूंगा, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होगा। जब ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तोहफा रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को 3 तोहफे दिए। क्या? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सबसे पहले क्या पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? ऐ नबी आप पर सलाम हो, ऐ नबी आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो। ये पहला इनाम था, पहला तोहफा था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता फरमाया। और दूसरा फरमाया वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें आप पर हों, अल्लाह की बरकतें आप पर हों। यहाँ एक मुहिब और एक महबूब की बात हो रही है, तन्हाई में बात हो रही है, अकेले में बात होते ही तीसरा कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी इबादत आपके लिए, मेरा माल आपके लिए, मेरा सर आपके लिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐ मेरे महबूब आप पर रहमत हो, आप पर सलाम हो। ये बात अल्लाह ने फरमाई। अब अल्लाह के रसूल की अपने उम्मत से मोहब्बत देखिए, अल्लाह के रसूल का हमसे और आपका, हमारा और आपका ताल्लुक क्या था। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अभी अल्लाह की रहमत जोश में है, सलाम भेज रहे हैं, अय्युहन नबी रहमत भेज रहे हैं, बरकत भेज रहे हैं। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ये मौका है, अल्लाह की रहमत जोश में है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ परवरदिगार आलम आपने हमारे ऊपर सलाम भेजा, आपने हमारे ऊपर रहमत भेजी, आपने हमारे ऊपर बरकतें नाजिल फरमाई। इलाहल आलमीन, यहां हमारे और आपके अलावा तीसरा कोई नहीं है। हम चाहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मेरी उम्मत जिसे मैं पीछे छोड़ करके आ रहा हूं उस पर भी आप सलाम भेज दीजिए, उस पर भी आप अपनी रहमत नाजिल फरमा दीजिए। उस वक्त जब अल्लाह और रसूल के अलावा तीसरा कोई नहीं था, उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद किया और अपनी उम्मत पर सलामती का पैगाम भिजवाया अल्लाह रब्बुल इज्जत से। मेरे भाइयों, हक तो ये था कि मोहब्बत का सिला हम ऐसा देते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस मोहब्बत की मिसाल ऐसी देते कि पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी नबी की नाफरमानी में ना गुजरती, पूरी जिंदगी हमारी नबी के बताए हुए तरीके पर गुजरती। इसलिए कि कोई मौका ऐसा नहीं था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको छोड़ दिया। रातों में जब दुआएं करते थे तो हमारे और आपके लिए किया करते थे, मगफिरत की दुआ मांगते थे तो हमारे और आपके लिए। जितने नबी आए कमोबेश 1,24,000 सारे नबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तोहफा दिया था कि एक तुम्हारे पास तोहफा है, एक दुआ है तुम्हारे पास, उस दुआ को तुम मांगोगे तुम्हारी दुआ जरूर कबूल की जाएगी। तमाम नबियों को ये दुआएं दी गई और तमाम नबियों ने इस दुआ को मांग लिया, तमाम नबियों ने इस दुआ को मांग लिया। लेकिन कुर्बान जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे आका ने उस दुआ को अभी इस्तेमाल नहीं किया, वो दुआ नहीं मांगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हश्र का जब मैदान होगा सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे और आपका कोई उम्मती जब जहन्नम की तरफ जा रहा होगा उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे परवरदिगार आलम आपने तमाम नबियों के पास एक दुआ भेजी थी, सब ने अपनी दुआ मांग ली लेकिन मैंने अपनी दुआ बचा करके रखी थी। परवरदिगार आलम आज मैं दुआ कर रहा हूं मेरी उम्मत के जितने लोग जहन्नम में जा रहे हैं परवरदिगार आलम सब के लिए बख्शिश का मामला फरमा दीजिए।
تو میرے بھائیوں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے اور آپ سے کیے ہیں۔ لیکن ہم نبی کے امتی ہو کر، نبی کے نام لے کر، نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج نبی کا نام لینے والا اسے نماز کی فکر نہیں، نبی کے نماز کی فکر نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر 3 انعام دیے تھے۔ سب سے پہلا تحفہ کیا تھا؟ 5 وقت کی نماز ملی تھی، تحفے میں ملی تھی۔ اندازہ لگائیے نماز کتنی اہم ہے۔ سارے احکام، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی جتنے بھی احکام نازل ہوئے سب اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر معراج عطا کر کے اس وقت اتنا بڑا تحفہ اس امت کو عطا فرمایا۔ کس لیے؟ تاکہ ہمیں اور آپ کے لیے بخشش کا ایک راستہ بن جائے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک راستہ مل جائے۔ یہ مصیبت نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، کچھ لوگوں کے حالات دیکھے، ان حالات کو ذکر کر کے بس اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھلایا گیا اور حضور کو جہنم بھی دکھلائی گئی۔ جہنم بھی دیکھے، جنت میں دیکھے۔ جہنم کے کچھ احوال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناخون تانبے کے تھے، اپنے چہرے کو پھاڑ رہے تھے، اپنے سینے کو پھاڑ رہے تھے۔ ناخون تانبے کے اپنے چہرے کو پھاڑ رہے تھے، اپنے سینے کو پھاڑ رہے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے ہی ہاتھ سے، اپنے ہی ناخون سے اپنے چہرے کو پھاڑ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے سینے کو پھاڑ رہے تھے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ رب العزت اس بری لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کا پیٹ اتنا بڑا تھا جیسے بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے مکانات اتنا اس کا پیٹ تھا، اور پیٹ کے اندر کیا چیز ہے سب باہر سے نظر آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو چل رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو چل رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود اور بیاج کو کھایا کرتے تھے، سود اور بیاج کے پیسوں کو کھایا کرتے تھے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک ہانڈی ہے اس میں بھی گوشت رکھا ہوا ہے، یہ پکا ہوا گوشت ہے اور وہ کچا گوشت تھا، سڑا ہوا گوشت تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اس اچھے گوشت کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا گوشت برتن میں رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ کر کے سڑے گوشت کو کھا رہے ہیں، مردار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی حلال بیوی تھی، پاکیزہ عورت گھر میں تھی، اس کے باوجود یہ زنا کیا کرتے تھے، اس کے باوجود فاحشہ عورتوں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، زانیہ عورت کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو جو سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے وہ ہے جو دنیا کے اندر زنا کے اندر مبتلا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت بری لعنتیں ہیں، اور خاص طور سے اب تو مغربی تہذیب جو ہمارے یہاں چل پڑی ہے، 14 فروری آ رہی ہے، 14 فروری کے اندر وہ خرافات انگریزوں نے ایجاد کی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دن ساری چیزیں حلال ہو چکی ہیں۔
عام مسلمان بھی اب یہی سمجھنے لگا ہے کہ اس دن جو چاہو کرو. 14 فروری کو وہ لوگ تمام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں, ایک دوسرے سے جس طرح ملنا چاہیں ساری چیزیں جائز ہیں. یاد رکھ لیجئے اسلام کے اندر زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا تو دور کی بات, زنا سے پہلے انسان جو اور طرح کے حیلے اختیار کرتا ہے اس کے بھی قریب مت جاؤ. میرے بھائیو یہ ساری چیزیں ہیں جو 14 فروری کو ہوتے ہیں زنا سے قریب کرنے والی ہوتی ہیں. اس وقت انسان کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا اذا فات الحیا ففعل ما شئت, جب تمہاری شرم و حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں, اگر ایسا ہوگا ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اس برائی کے اندر, ورنہ وہی حشر ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک نگاہ سے دیکھا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے معراج میں اپنے آنکھ سے دیکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.